اگر اہل حدیث عالم قرآن کے ذریعے لوگوں کو دم کر کے پیسے کمائے اور اسے اپنا دھندا بنا لے، کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹے دھندا اچھا لفظ ہے کہ برا لفظ ہے؟ تو بس جواب تو خود ہی دے دیا تو نے، جواب تو دے دیا تو نے کہ دھندا بنایا ہے۔ کتاب و سنت کو دھندا پر نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کو اللہ نے دی ہے، سامنے کوئی دم کر کے بھوک دے، کوئی حرج نہیں ہے، دم کر دے۔ ہمارا آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس بچے کو دم کر دیں، کوئی بات نہیں، مشروط دعائیں پڑھ کے دم کر دیں۔ لیکن ایک دھندا جس کو آپ نے کہا دھندا بنا لینا، صرف دھندا نہیں طے ہوتا ہے۔ ایک پھونک پہ 300، دوسرے پھونک کے 600، تیسرا پھونک مارے گا تو سیدھے پورا 1000۔ پتہ چل گیا یہ دم نہیں، یہ دھندا ہے۔ جیسے آپ نے لکھا ہے کسی نے، یہ پھونک کا کوئی جو ہے میرے بھائی قدر و قیمت نہیں ہے، دھندا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اگر تم میں سے کسی بھائی کو اللہ نے زبان میں تاثیر دی ہے تو فلینفع، اس کو فائدہ پہنچا کے دم کر دو۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہاں فلاں جگہ، تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ آج دھندا جو بنایا، ان کی بیٹی کو مثلا یا ان کے بچے کو ایک دن بخار آیا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد اچھا ہوگا، ایک دوا لیے، دوسرے ڈاکٹر بچہ نہیں، تو اب آئے ان سے کہنے کے لیے بھائی کوئی بات نہیں، انتظار کرو، شیخ بتا دیں گے انتظار کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، دوا دے دے گے، اور راکی ہوگا تو ارے یہ کچھ اور ہے، بس کچھ اور ہے۔ کیوں؟ وہ فلاں انٹی آئی تھی، ان کی نظریں بدل گئی، بس بے ایمان نے انٹی کو لپیٹ لیا۔ اور جب بھی بتائے گے خاندان کے رشتہ داروں کا، حالت تو یہ کہ 2 بہنوں میں واللہ کہ ایسے بھی حادثے آئے کہ اب بہن سے رشتہ توڑ لیا۔ کیوں؟ بہن نے ہماری کچن میں آئی اور ہم کو نظر لگا دی۔ کیا ہوا؟ اب جلاب نہیں رکتا۔ کیا ہے؟ اتفاقاً اسی دن آئی، اس سے کچھ جلاب، ڈاکٹر کے ہاں، ہم نے کہا ڈاکٹر کے یہاں تو ڈاکٹر کے ہاں گئے تو پتہ چلا کہ کینسر کی گانٹھ جو ہے 6 مہینے پہلے سے ہے۔ لیکن اس ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ہاں انٹی کی نظر بڑی تیز ہے، اور تو اللہ کا شکر ادا کرو بچ کے۔ اب کیسے؟ پھر وہی دھندا کا شکل ہوگا، سمجھ گئے نا؟ پھر مثال کیا دیں گے؟ پلمبر آتا ہے، پائپ ٹوٹ گیا صحیح کرنے کے لیے تو وہ پیسہ لیتا ہے، تو میں اگر دم کر رہا ہوں تو میں کیوں پیسہ نہ لوں؟ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو پیسہ لیتا ہے، میں کیوں نہ پیسہ لوں؟ اس کا مطلب ایک کمائی ہے، دھندا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر کوئی ہے آپ اس کو دم کر دیں۔ اب کچھ لوگ پیش کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری والا واقعہ، ایک مخصوص خاص تھا، سلف نے اس کو کبھی حجت نہیں بنایا کہ ہاں دم کرنے کی اجرت لی جائے، اجرت لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایک سب کو ٹیلی فون کیا، ہمارے آدمی جا رہے ہیں، ذرا ان کو پریشان ہیں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، نام نہیں لیتا، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے بن گئے ہیں، کما کما کر کے 3 مرغی کا جس کا ناشتہ ہوتا ہے، سمجھ جائے کون ہوگا وہ، سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے فوراً کیا کہا، بھیجا، تو کہنے لگا کہ اللہ اکبر، وہاں کس کے پاس بھیج دیا؟ آنکھ ایسے پھاڑ کے دیکھا، اس کا الگ سے فیس، دم کیا اس کی الگ سے فیس، اور آنے لگے 40,000 کا معجون بنا کے دیا، اس کی الگ سے فیس۔ میرے بھائی غریب آدمی کے خون کیوں چوستے ہو؟ اللہ نے زبان میں تاز پڑھ کر کے دم کر دو تینوں کو۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے انسان اپنے سے دم کرے، اپنے سے رکیا کرے، پڑھے وہ بہت اچھا آپ نے استعمال کیا، بھائی نے سوال کیا دھندا بنا لیتا ہے، تو میں نے کہا دھندا غلط ہے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلو ہاں، بیٹے وہ بھی اسی میں ہو گیا نا،
उसी में हो गया ना। भाई क्या करो, इतना मसाला लेकर रखो, इतना बादाम लेकर, इतना कुछ क्यों? सब आ जाए तो हम पढ़ करके कुछ न कुछ उस पर दम करेंगे, तो इसको फला जगह जमीन में दफनाना और इसको रात की तारीकी में दरिया में डालना और इतना जो है काली बिल्ली को खिलाना, फिर चंगे हो जाओगे। ये अलग से गुनाह के काम कर रहा है, समझ गए ना। अच्छा, कमाल है, कमाल है, जब तक किसी जगह राखी लाए किसी की हाजिर नहीं। महाराष्ट्र में एक साहब कहने लगे मैं फला जगह रुकिया सेंटर, मैंने मना किया और लोगों को नहीं, ऐसा नहीं, ना करो। आखिरकार नहीं माने। मैंने कहा कि अगर रुकिया सेंटर जिस दिन खोल दिया इसने, तो समझ जाओ कि इस शहर का कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर जिन ना हो। 6 महीने के बाद टेलीफोन के कहा कोई ऐसा घर नहीं जहां अब रुकिया की जरूरत राखी के लिए ना पहुंच रहा। फिर राखी क्या कहता है, जरा अगर ऐसा करोगे तो मैं 10 जिन लेकर के आया हूं, घुसेड़ दूंगा तुम्हारे घर के अंदर। ये है रुकिया करने वालों का चक्कर। क्या कहता है, 500 किलोमीटर दूर से आया है, अब अगर गलत कहोगे और हमारा सेंटर खोलने मना करोगे तो हम 30 लेकर 30 को तुम्हारे घरों में घुसेड़ देंगे। अल्लाह अकबर। यानी ऐसी धमकी देना कि हम जिन तुम्हारे घरों में कुछ छोड़ के जाए तब हमको बुलाओगे तुम। ये सब दुआ करें जी।